دو کشتیوں کا سوار اکثر ڈوبتا ہے، اکثر، ہمیشہ نہیں۔ جن کی کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے اور وہ عقل کا استعمال جانتے ہیں، وہ سب سے پہلے کشتیوں کا درمیانی فاصلہ ختم کر کے انہیں ایک دوسرے کے اوپر رچ ڈالتے ہیں، پھر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ خود ڈوبتے ہیں اور نہ ہی اپنی کشتی کو زیر آب جانے دیتے ہیں۔ وہ دو کشتیوں کی ایک کشتی بنا کر منزل پر منزلیں مارتے چلے جاتے ہیں، مگر وسیم درانی ایسا عقل مند نہیں تھا۔ اس نے غلط بیانی سے کام لے کر جو کھاتا کھولا تھا، اسے چلانے کے لیے قدم قدم پر دروغ گوئی کا سہارا لینا پڑا۔ اپنی دونوں کشتیوں کو اوپر تلے یا پھر ایک ہی چار دیواری کے اندر رکھنے کے بجائے شہر کے دو مختلف حصوں میں بسا ڈالا۔ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی جانے والی عمارت زیادہ دنوں تک استادہ نہیں رہتی۔ اس نے بھی جس کھیل کا آغاز کیا تھا وہ بھیانک انجام سے دو چار ہو گیا۔ اب وہ زمین کی چادر اوڑھ کر من و خاک تلے دبا ہوا تھا، اور ایک کشتی دوسری کشتی کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کوشاں تھی۔ تابندہ کو اپنے شوہر وسیم درانی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور نرگس وسیم کے لواحقین کے ساتھ مل کر اس کیس کی پیروی کر رہی تھی۔ مجھے یہ ساری باتیں تابندہ کے بوڑھے باپ کی زبانی معلوم ہوئیں، جو اس وقت دل گرفتہ حالت میں میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وکیل صاحب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آپ کو پوری کہانی سنا دی ہے۔ میری بیٹی سراسر بے گناہ ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ تابندہ کو صاف بچا لیں گے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، آفتاب صاحب، کسی شخص کے زبانی کہہ دینے سے کوئی بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا۔ اپنی بات اور دعوے کو عدالت کی نظر میں معتبر بنانے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ وکیل حالات و واقعات کی روشنی میں صرف زور ہی مار سکتا ہے۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا موقف میں نے بڑی توجہ سے سن لیا ہے۔ اس کیس میں اچھی خاصی جان محسوس ہو رہی ہے۔ یہ میں اپنے محسوسات کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بظاہر دیکھنے میں آپ کی طرف سے یہ کیس ایک لاش کی طرح ہے۔ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تابندہ کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن میں ان حالات و واقعات سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں کوئی حتمی بات کرنے سے پہلے آپ کی بیٹی سے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اگر تابندہ نے وسیم کا خون نہیں کیا تو میں اسے سزا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ باعزت بری ہو کر آپ کے ساتھ گھر آ جائے گی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بیگ صاحب، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تابندہ اس وقت کس تھانے کی حوالات میں بند ہے؟ آفتاب حسین نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے کہا، میں آج دفتر سے فارغ ہونے کے بعد مذکورہ تھانے میں جا کر اس سے ملوں گا۔ آپ کل اسی وقت میرے پاس آ جائیں۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، میں کل آ جاتا ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ اس کیس کو آپ ہی ڈیل کریں۔ آپ بے فکر ہو جائیں آفتاب صاحب، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے میری موجودہ فیس کے بارے میں استفسار کیا۔ میں نے اسے اپنی فیس بتا دی۔ اس نے اپنے والیٹ میں سے فیس کی رقم کے برابر نوٹ گن کر میری جانب بڑھا دیے۔ میں نے مذکورہ رقم کو اپنی میز کی دراز میں ڈالا اور اسے فیس کی وصولی کے ذیل میں ایک رسید بنا دی، پھر کہا، آفتاب صاحب، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ رقم صرف میری خدمات کی مد میں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عدالتی اخراجات آپ ہی کو برداشت کرنا ہوں گے۔ جی ہاں، ضرور، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تو کل اسی وقت یہاں دوبارہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ میرا یہ جملہ اس بات کا مہذب اظہار تھا کہ اب اسے میرے دفتر سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ وہ اپنے داماد کے برخلاف خاصا عقل مند ثابت ہوا تھا۔ میرے اشارے کو سمجھتے ہی وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مسافے کے لیے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ کل ہم زیادہ پر امید انداز میں ملیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے صرف اتنا کہا، انشاءاللہ۔ وہ مجھے سلام کر کے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ آفتاب حسین کی اکلوتی بیٹی تابندہ اپنے شوہر وسیم درانی کے قتل کے الزام میں اس وقت جس تھانے میں بند تھی، وہ میرے گھر کی راہ میں پڑتا تھا۔ اس روز دفتری مصروفیات سے نمٹنے کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا، مگر متعلقہ تھانے میں جا کر تابندہ سے ملاقات کرنا ہرگز نہیں بھولا۔ تابندہ عدالتی ریمانڈ پر تھانے میں بند تھی اور اس پر اپنے شوہر کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس نوعیت کے افراد سے تھانے میں ملاقات کی سبیل نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن میں اپنے مخصوص ہتھ کنڈے اور پینترے آزما کر ایسی ملاقات کی راہ نکال ہی لیا کرتا ہوں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں،
یہ طریقہ کار میں پہلے بھی کئی مرتبہ انہی صفحات میں بیان کر چکا ہوں۔ اس رات میں نے ملزمہ تابندہ سے بڑی تفصیلی ملاقات کی۔ آفتاب حسین نے مجھے جو کہانی سنائی تھی، تابندہ نے مختلف پہلوؤں اور گوشوں پر روشنی ڈال کر اسے مکمل کر دیا۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں نے تابندہ کو تسلی و تشفی دی اور وکالت نامے پر اس کے دستخط لے لیے۔ اس نے میرے ہر سوال کا بڑا مدلل اور معقول جواب دیا تھا۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو اس کیس کے اہم واقعات اور کرداروں سے متعارف کروانا چاہوں گا تاکہ آپ مقدمے کے پس منظر اور تاریخ و جغرافیے سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ کچھ واقعات تو مجھے تابندہ اور اس کے باپ آفتاب حسین کی زبانی معلوم ہوئے ہیں اور بعض اہم باتیں میں نے اپنے مخصوص ذرائع سے پتہ چلائی ہیں، تاہم ان میں سے چند پوائنٹس میں دانستہ ابھی آپ سے مخفی رکھوں گا۔ یہ احتیاط اور اس کیس کا عین تقاضا ہے۔ بعد ازاں عدالتی کارروائی کے دوران میں ان مخفی امور کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کر دوں گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے حساب برابر۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وسیم درانی کا تعلق میر پور خاص سے تھا۔ اس کا پورا خاندان میر پور خاص ہی میں آباد تھا۔ صرف وہی ملازمت کے سلسلے میں کراچی میں قیام پذیر تھا، تاہم مہینے دو مہینے وہ گاؤں کا چکر لگا آتا تھا۔ وہ ایک سرکاری محکمے سے وابستہ تھا اور اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ عہدہ اچھا ہو تو لازماً تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے، اور اس پر مستضاد یہ کہ وسیم کے محکمے میں نیچے سے زیادہ اوپر کی آمدنی ہوتی تھی، لہٰذا اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں تھیں۔ مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس محکمے کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ اچھی آمدنی کے پیش نظر اس نے طارق روڈ کے علاقے میں ایک چھوٹا فلیٹ کرائے پر لے کر اس میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ آپ جانتے ہیں طارق روڈ ایک خالصتاً کاروباری علاقہ ہے اور اس کے دائیں بائیں پائے جانے والے فلیٹس میں بہت کم فیملیز آباد ہیں۔ آج کل تو پھر بھی نئے نئے اپارٹمنٹس پلازا کھڑے ہو گئے ہیں اور رہائشی فیملیز کا تناسب بھی خاصا بڑھ گیا ہے، لیکن 30-35 سال قبل صورتحال خاصی مختلف تھی۔ فیملیز والے لوگ وہاں رہائش کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وسیم نے جس بلڈنگ میں کرائے پر فلیٹ لے رکھا تھا اس میں اتفاق سے ایک بھی فیملی آباد نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک 4 منزلہ عمارت تھی جس کی ہر منزل پر آمنے سامنے 2 فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ وسیم فرسٹ فلور کے ایک فلیٹ میں قیام پذیر تھا۔ مذکورہ عمارت مین طارق روڈ کے عقبی حصے میں ایک گلی میں واقع تھی۔ اس کے گراؤنڈ فلور پر ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنر میکینکس نے قبضہ جما رکھا تھا۔ اوپر کے فلیٹس میں بیچلرز با الفاظ دیگر چھڑے آباد تھے، جن میں زیادہ تعداد ان ملازم پیشہ افراد کی تھی جو طارق روڈ کے بڑے بڑے شاپنگ سٹورز میں نوکری کرتے تھے یا پھر ٹھیلے پتھارے لگاتے جماتے تھے۔ ایک ایک فلیٹ میں 4-4 6-6 افراد مل کر رہ رہے تھے۔ وسیم چونکہ اچھا کماتا تھا اس لیے اچھا اڑاتا بھی تھا۔ وہ ایک زمیندار خاندان کا چشم و چراغ تھا، اس لیے فیملی کی مالی مدد کرنے جیسا بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ اس بے فکری نے اسے فضول خرچ بنا دیا تھا۔ پھر اسے اچھا کھانے اور اچھا پہننے کا بھی شوق تھا۔ اس زمانے میں اس نے ایک چھوٹی سی گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی اور فلیٹ کے ایک کمرے میں ایک ایئر کنڈیشنر بھی موجود تھا جو اس نے نیچے والے ایک مکینک سے سیزن بیس پر لے رکھا تھا۔ اس دوران ہر قسم کی خرابی اور سروس وغیرہ اسی مکینک کے ذمہ تھی۔ وسیم ایک سیزن کے لیے بس اسے لگی بندھی رقم دے دیا کرتا تھا۔ آج کل بھی مکینکس اس نوعیت کے دھندے بخوبی چلا رہے ہیں۔ وسیم خوش شکل اور ہینڈسم تھا، صحت بھی قابل رشک پائی تھی۔ اس پر نوابانہ ٹھاٹ باٹ نے اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ بلڈنگ میں رہنے والے سارے چھڑے چھانٹ اس کا بے حد احترام کرتے۔ وسیم کی شخصیت کے اسی جادوئی اثر نے تابندہ کو بھی اسے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ تابندہ کا باپ بھی ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا اور کسی بڑے آفیسر کا پی اے تھا۔ وسیم کے محکمے کا اکثر و بیشتر آفتاب حسین کے محکمے سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، لہٰذا وسیم اور آفتاب کی بھی گاہے بگاہے ملاقات ہو جاتی۔ ایک مرتبہ تابندہ کسی ضروری کام سے اپنے باپ کے دفتر آئی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اس وقت وسیم بھی آفتاب کے پاس موجود تھا۔ یہ تابندہ اور وسیم کا پہلا آمنا سامنا تھا۔ اس لمحاتی ملاقات نے ان دونوں کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی۔ تابندہ اس کی شخصیت سے متاثر ہوئی اور وہ تابندہ کے حسن اور خوب روئی پر مر مٹا۔
اور اسی وقت وسیم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ تابندہ کو حاصل کر کے رہے گا۔ آفتاب حسین کی رہائش گاہ ایف سی ایریا میں تھی۔ اس نے آفتاب سے کچھ اس قسم کے راہ و رسم بڑھائے کہ اس کے گھر بھی جانے لگا۔ اب جب بھی اسے آفتاب کے محکمے سے کوئی کام پڑتا تو وہ فون کر کے اس سے کہہ دیتا، انکل وہ فائل یا فلاں کاغذات آپ گھر لے جائیں، میں کسی وقت آ کر لے جاؤں گا۔ اس طرح وہ آفتاب کو یہ پیشکش بھی کر دیتا، انکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں فلاں فلاں پیپر آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ آفتاب حسین وسیم درانی کی اس سعادت مندی سے بہت خوش تھا، کیونکہ اس طرح گھر بیٹھے بٹھائے اس کے بہت سارے کام ہو رہے تھے۔ دوسری جانب وسیم بھی اپنی کامیابی پر مسرور تھا۔ وہ اس سعادت مندی اور خدمت گزاری کے طفیل تابندہ کے دل میں اپنے لیے اچھی خاصی جگہ بنا چکا تھا۔ تابندہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے لاڈلی اور خود پسند بھی تھی، اور اب تو اس کی والدہ بھی حیات نہیں تھی۔ چند سال پہلے آفتاب حسین کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں اب آفتاب حسین اور اس کی بیٹی کے سوا اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اس نوعیت کے حالات نے وسیم کا کام اور بھی آسان کر دیا، لہٰذا اسے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی دشواری یا آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ وسیم اور تابندہ کا اپنی اپنی جگہ یہ خیال تھا کہ آفتاب حسین ان کے درمیان جنم لینے والی اس انڈرسٹینڈنگ سے واقف نہیں۔ یہ ایک عمومی اور سطحی خیال تھا جو 100% غلط تھا۔ آفتاب نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ انسان تھا۔ پھر وہ جس محکمے سے وابستہ تھا، وہاں کی ڈیلنگ نے اسے دنیا جہاں کے تجربے سے سرفراز کر دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے اپنے گھر میں ہونے والی سرگرمیوں کی خبر نہ ہو؟ تابندہ اور وسیم کے درمیان تیزی سے بڑھنے والے تعلقات سے آفتاب حسین اچھی طرح آگاہ تھا۔ ایک روز اس نے بیٹی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آفتاب کو کسی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت بے تکلف تھا، وہ بھی بے دھڑک ہر بات اس سے کر لیتی تھی۔ بیوی کے انتقال کے بعد وہ تابندہ کے لیے باپ کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی بن گیا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ آفتاب حسین نے اچانک تابندہ سے پوچھ لیا، بیٹی یہ وسیم کیسا لڑکا ہے؟ اس غیر متوقع سوال پر تابندہ نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے تک گہری سنجیدگی سے وہ آفتاب کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر بے اختیار کہا مار کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں بڑی بے ساختگی تھی۔ اب آفتاب کے حیران ہونے کی باری تھی۔ اس نے متذبذب لہجے میں پوچھا، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے بیٹی؟ ڈیڈی، وہ باپ کو مخاطب کرتے ہوئے بدستور شوخ انداز میں بولی، آپ نے وسیم کو لڑکا کہا، بس اسی بات پر مجھے خود بخود ہنسی آ گئی۔ اوہ! آفتاب نے بیٹی کی اس وضاحت پر معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں دوبارہ مستفسر ہوا، بیٹی میں دراصل یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ وسیم درانی کی عمر اس وقت لگ بھگ 32 سال تھی۔ اصولی طور پر وہ لڑکا ہونے کی عمر سے کافی آگے جا چکا تھا۔ اسی بنا پر تابندہ کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی تھی، لیکن جب آفتاب حسین نے اپنے سوال کی وضاحت کر دی تو اس نے جواب دیا، ڈیڈی آپ وسیم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اگر وہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر وہ اچھا ہی ہوگا۔ اس نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بیٹی سے کہا، میں تو اس کو جانتا ہی ہوں اور تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر مجھے وسیم میں کوئی عیب یا برائی نظر آتی تو میں اسے گھر میں آمد و شد کی اجازت کبھی نہ دیتا۔ وہ سانس لینے کے لیے جملہ ادھورا چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن میں دیکھ اور محسوس کر رہا ہوں کہ تم بڑی سنجیدگی سے اس میں دلچسپی لے رہی ہو۔ مجھے تمہاری اس سنجیدگی پر تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنی تسلی کی خاطر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہے؟ ہاں ڈیڈی، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بھی سنجیدہ ہے۔ کیا اس نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ اس نے واضح الفاظ میں تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس کے خیالات اور رویے سے تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اور خود تمہاری کیا خواہش ہے؟ آفتاب حسین نے نہایت ہی اہم سوال پوچھا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ تابندہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اگر وہ تم سے شادی کے لیے سنجیدہ ہے تو تم پر کھلنے کے ساتھ ساتھ اسے اس سلسلے میں مجھ سے بھی بات کرنی چاہیے۔ تو میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ میں آئندہ ملاقات میں اس موضوع پر اس سے کھل کر بات کروں گی، تابندہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ آپ اس طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ اور آفتاب حسین واقعی بے فکر ہو گیا۔ اگلی بار جب وسیم ان کے گھر آیا تو تابندہ ذہنی طور پر اس سے کوئی حتمی
اور واضح بات کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر خود وسیم نے ہی اس کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ وہ تینوں اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ وسیم جانے لگا تو اس نے آفتاب حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انکل چلیں آئس کریم کھاتے ہیں۔ آئس کریم؟ آفتاب نے متعاملانہ انداز میں کہا۔ آفتاب نے بڑی خوبصورتی سے معذرت کر لی اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم کھانے چلے گئے۔ اس روز آئس کریم کھانے کے دوران تابندہ نے وسیم سے دو ٹوک انداز میں بات کر لی۔ وسیم نے ہر زاویے پر اس سے اتفاق کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ بہت جلد اس موضوع پر اس کے ڈیڈی سے بات کرے گا۔ تابندہ نے رپورٹ آفتاب حسین کو پیش کر دی اور وہ مطمئن ہو کر اس دن کا انتظار کرنے لگا جب وسیم اس کے سامنے جھولی پھیلانے والا تھا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد وہ دن بھی آ گیا۔ وسیم نے نہایت ہی مختصر اور موزوں انداز میں اپنا مقصد آفتاب حسین پر واضح کر دیا۔ یہ میٹنگ لگ بھگ 1 گھنٹے پر محیط تھی، جس کے اختتام پر آفتاب حسین کے سکون اور اطمینان کو ایک پہلا جھٹکا لگا جب اس نے وسیم سے کہا کہ وہ گاؤں سے اپنے کسی بڑے کو اس سے باقاعدہ بات چیت کے لیے کراچی بلائے، تو وسیم نے بدکنے والے انداز میں جواب دیا، انکل یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ آفتاب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں کراچی میں شادی کر رہا ہوں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، وہ پراسرار انداز میں بولا، اس لیے وہاں سے کسی کو بلانا ممکن نہیں۔ تم بڑی عجیب بات کر رہے ہو وسیم، آفتاب نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ شادی بیاہ کے معاملات کوئی ہنسی مذاق تو نہیں ہوتے۔ میں جب تک تمہارے والدین یا کسی بڑے ذمہ دار بھائی سے اس سلسلے میں گفتگو نہ کر لوں میری تسلی نہیں ہوگی، اور اس کا بڑا واضح مطلب یہی ہے کہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ وسیم نے اپنے دعووں کو ذرا مختلف انداز میں آزمایا۔ انکل آپ اطمینان رکھیں، میں اپنے گھر والوں کو بعد میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بعد میں؟ آفتاب حسین نے الجھن بھرے انداز میں دہرایا۔ پھر وسیم سے پوچھ لیا، تمہارا مطلب ہے شادی کے بعد؟ جی انکل، شادی کے بعد، وسیم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ آفتاب کی پریشانی دو چند ہو گئی۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں وسیم پر واضح کر دیا، برخوردار، پھر تو تم تابندہ سے شادی کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ خدا نخواستہ، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، خدا نخواستہ تم لاوارث اور بے یارو مددگار نہیں ہو، تمہارا اپنا ایک مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ ہے، پھر اس طرح مشکوک انداز میں چوری چھپے تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ وسیم نے اچانک اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ یہ ایک طرح سے اس کا نیا پینترا تھا۔ وہ چند لمحے مضطرب نگاہ سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر مایوس کن لہجے میں بولا، ٹھیک ہے انکل، آپ کی مرضی ہے، آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتا دی ہے۔ آفتاب حسین کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک اچھا رشتہ اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہو۔ وہ وسیم کے لیے ایک آئیڈیل داماد کی حیثیت سے اپنا ذہن بنا چکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی یہ خواہش اور پسند کا کانچ محل اس برے انداز میں چکنا چور ہو جائے گا۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، تم نے اپنی کسی مجبوری کا ذکر تو کر دیا، لیکن اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ انکل، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری خاندانی روایت کے مطابق پہلی شادی خاندان ہی میں کرنی ہوتی ہے، اس لیے اگر میں نے اپنے والدین کو اس شادی کے بارے میں بتا دیا تو وہ بڑا شور مچائیں گے، پھر کسی بھی صورت یہ شادی نہیں ہو سکے گی۔ اوہ، آفتاب نے ایک بوجھل اور گہری سانس خارج کی۔ اب آپ کو میری مجبوری کا اندازہ ہو گیا ہوگا انکل، وہ بڑی عیاری سے مستفسر ہوا۔ آفتاب حسین نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ تو بڑی خطرناک مجبوری ہے وسیم۔ خطرناک کن معنوں میں انکل؟ وسیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھئی دیکھو، اگر میں تمہاری مجبوری کو سمجھتے ہوئے تمہارے والدین کی شمولیت کے بغیر یہ شادی ہونے دیتا ہوں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے گھر والے بعد میں کوئی ہنگامہ نہیں مچائیں گے؟ انہیں پتہ چلے گا تو وہ کوئی رد عمل ظاہر کر سکیں گے نا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کراچی میں شادی کر بیٹھو اور انہیں کانوں کان خبر نہ ہو؟ آفتاب حسین نے تعجب خیز نظر سے اسے دیکھا۔ کیا تم کبھی تابندہ کو اس کے سسرال لے کر نہیں جاؤ گے؟ دیکھیں انکل، شروع میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، وہ رازدارانہ انداز میں بولا، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آفتاب نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ دیکھیں انکل، میری بات غور سے سنیں، وسیم نے نہایت ہی ہوشیاری سے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں کچھ عرصہ تک اس شادی کو اپنے خاندان والوں سے خفیہ رکھوں گا،
اس دوران تابندہ بھی میرپور خاص کا رخ نہیں کر سکے گی۔ جب ایک مخصوص عرصہ گزر جائے گا تو گھر والوں کو اپنی شادی سے آگاہ کر دوں گا۔ ظاہر ہے وقت گزر جانے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، انہیں اس شادی کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اگر ایسا ہی پیش آئے تو زیادہ خرابی والی بات تو نہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا اور تمہارے والدین نے تابندہ کو اپنی بہو تسلیم کرنے کے بجائے تم پر دباؤ ڈالا کہ تم تابندہ کو چھوڑ کر خاندان کی روایت کے مطابق شادی کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تابندہ سے کبھی الگ ہونے کا تصور کروں۔ اگر بعد میں کسی مرحلے پر والدین نے اس حد تک شادی کی مخالفت کی تو میں ان کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ تم بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہو، آفتاب حسین نے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ تو بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اس فیصلے پر پچھتانا پڑے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انکل، اس نے پرعزم انداز میں کہا، اور اس فیصلے کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ شاید آپ کو میری پلاننگ کا علم نہیں۔ کیسی پلاننگ؟ میں واقعی کچھ نہیں جانتا اس بارے میں۔ آفتاب سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وسیم درانی نے ٹھہر ٹھہر کر اسے اپنی منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا کہ وہ گاؤں کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، اسے وہ فرسودہ روایات بھی زہر لگتی ہیں جن پر اس کا خاندان صدیوں سے آنکھیں بند کر کے عمل کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ اپنے اندر ایک نئی روح کو کروٹیں لیتا محسوس کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کراچی میں رہے۔ اس تفصیل کے اختتام پر اس نے آفتاب حسین سے کہا، جب مجھے اپنے خاندان والوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں تو میں اگر چاہوں تو ان سے کٹ کر علل اعلان بھی شادی کر سکتا ہوں، لیکن میں اس شادی کو فی الحال کچھ عرصہ تک پوشیدہ رکھ کر انہیں ایک چانس دینا چاہتا ہوں۔ کیسا چانس؟ آفتاب حسین نے کچھ نہ سمجھنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس طرح کم از کم میرے خاندان والوں کے لیے یہ دروازہ ضرور کھلا رہے گا کہ وہ جب بھی چاہیں اس شادی کو تسلیم کر کے میرے ساتھ تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایسی ایک دو مثالیں بھی ہیں کہ کسی نے اپنی مرضی سے خاندان سے باہر چھپ کر شادی کر لی، کچھ عرصے کی ناراضگی اور کشیدگی کے بعد اس شادی کو تسلیم کر کے ساری رنجش اور کدورت کو بھلا دیا گیا۔ تو مجھے سوچنے کے لیے تھوڑی مہلت دو، چند دن کے بعد ہم دوبارہ اس موضوع پر بحث کریں گے۔ ٹھیک ہے انکل، میں آپ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد وہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ آفتاب حسین نے یہ مہلت اس لیے لی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ وسیم کے ساتھ زندگی تابندہ کو گزارنا تھی، اس لیے تمام حالات سے اس کا آگاہ ہونا زیادہ ضروری تھا۔ وہ مل بیٹھ کر حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے، پھر بڑی آسانی سے کسی فیصلے پر پہنچ سکتے تھے۔ اسی رات آفتاب حسین اور تابندہ روبرو بیٹھے تھے۔ آفتاب نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں بیٹی کو وسیم سے ہونے والی تفصیلی ملاقات کے بارے میں بتایا، اور فیصلے کی گیند کو تابندہ کی کورٹ میں پھینکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، اس صورتحال میں تم کیا فیصلہ کرو گی؟ تابندہ کے لیے بہت کم باتیں نہیں تھیں، اکثر سے وہ پہلے ہی واقف تھی۔ چند لمحات تک غور کرنے کے بعد اس نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا، ڈیڈی، یہ صورتحال خاصی الجھی ہوئی تو نظر آتی ہے، لیکن ہمیں وسیم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ اگر حالات سے نمٹنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو یقیناً ایسا کر بھی دکھائے گا۔ اس کا مطلب ہے تم ہر حال میں اور ہر قیمت پر وسیم کو اپنانا چاہتی ہو۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں استفسار کیا، یہ تمہارا گویا حتمی فیصلہ ہے؟ تابندہ کا جواب اثبات میں پا کر وہ خاموش ہو گیا۔ بیٹی کے سامنے تو اس نے چپ سادھ لی تھی، اور تابندہ نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ باپ کا فیصلہ اس کے فیصلے کی تائید میں ہے، لیکن آفتاب حسین کے ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا زور زبردستی کر کے وہ بیٹی کو اس کے ارادے سے باز نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا وہ اس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے ایک اور کارڈ کھیلنا چاہتا تھا۔ آفتاب حسین کے دفتر میں نعیم لاکھو نامی ایک شخص بھی کام کرتا تھا جو ہر طرف لاکھو مشہور تھا۔ لاکھو کا تعلق بھی میرپور خاص ہی سے تھا۔ وہ ایک چلتا پرزا قسم کا بندہ تھا۔ آفتاب نے دیکھا تھا کہ وسیم جب بھی دفتر میں اس سے ملنے آتا تو لاکھو سے بھی گپ شپ لگاتا، اور یہ عین فطری بھی تھا۔ دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، لہٰذا ان کی میل ملاقات بنتی تھی۔ آفتاب حسین نے لاکھو سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تنہائی میسر آتے ہی اس نے لاکھو کو اپنے اعتماد میں لیا۔ لاکھو کی قسم کے تیز و ترار انسان موقع محل دیکھتے ہی خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس نے آفتاب حسین کے اسٹائل سے بھانپ لیا کہ وہ کسی اہم معاملے میں اسے اپنا رازدار بنانا چاہتا ہے۔ وہ فوراً پٹڑی پر آ گیا۔
آفتاب بھائی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھو اور بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ آفتاب نے مختصر الفاظ میں اسے اس مسئلے سے آگاہ کیا، پھر کہا، میں اس سلسلے میں تمہارا تعاون چاہتا ہوں۔ کس قسم کا تعاون؟ لاکھو دوستانہ لہجے میں بولا۔ آفتاب نے دھیمے انداز میں کہا، لاکھو، تم بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہو جہاں سے وسیم کا تعلق ہے۔ میں وسیم کے خاندان اور وہاں کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ اگر میں وسیم پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسا کوئی قدم اٹھا لوں تو بعد میں کوئی پیچیدگی تو پیدا نہیں ہوگی۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا سائیں، لاکھو نے مدبرانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو جاؤ، میں 2-4 دن میں آپ کو رپورٹ دیتا ہوں۔ وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا لاکھو۔ کون سی بات سائیں؟ لاکھو نے پوچھا۔ آفتاب نے بتایا، اس معاملے کی بھنک وسیم تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ میں نے تمہیں کیا کام سونپا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں آفتاب سائیں، وہ پختہ یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ آپ جو خدشہ ظاہر کر رہے ہو نا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آفتاب مطمئن تھا کہ لاکھو بڑی رازداری سے اس کا کام کر دکھائے گا۔ اس طرح وہ زیادہ سہولت اور اطمینان سے کسی فیصلے پر پہنچ سکتا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی بیٹی بڑے واضح الفاظ میں اسے سنا چکی تھی، اور آفتاب حسین ان زمینی حقائق سے ہرگز بے خبر نہیں تھا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اسے اپنا فرض عین سمجھ کر رہا تھا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا بالآخر ہوگا وہی جو تابندہ چاہے گی۔